آج رنگ ہے محبوب کو پانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے یکجا ہونے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس میں نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو، نفس محلمہ کو، نفس مطمئنہ کو، راضیہ کو، مرضیہ کو، حتیٰ کہ نفس کامل کو بھی سر کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا طویل، بڑا کٹھن کام ہے، جس کی کامیابی یقینی بھی نہیں۔ لیکن میں نے قوالی کی محفلوں میں، خاص طور پر منشی رضی الدین قوال کی قوالی کی محفلوں میں، اکثر اس طویل، کٹھن، مشکل سفر کو چند ساعتوں میں طے کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو۔ منشی رضی الدین کی قوالی کی کیا بات ہے! دنیا کے سب سے پہلے خسروی قوال میاں سامد بن ابراہیم منشی رضی الدین قوال کے جد امجد ہیں۔ یہ ان 12 بچوں کے سربراہ تھے جنہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خود قوالی کی تعلیم دی تھی، اس کے اسرار و رموز بتائے تھے اور اس کے قواعد، ضوابط اور اصول سکھائے تھے۔ یہ بچے دلی کے قوال بچوں کے نام سے مشہور ہوئے اور آج 800 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کے گھرانے کے گویے، قوال، کلاوند، موسیقار اس علم کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرت امیر خسرو نے ان 12 بچوں کو دیا تھا۔ آج منشی صاحب کی برسی کا اہتمام ان کے بچوں نے کیا ہے۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے فرید ایاز قوال اور ابو محمد قوال نے ان کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ میرا یہ منصب تو نہیں اور نہ ہی میں اس کام کا اہل ہوں، بٹ چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کی قوالی کے بارے میں کچھ کہوں تو میں چند لفظ بولوں گا ضرور۔ منشی صاحب اور ان کے بچوں فرید ایاز اور ابو محمد قوال کی قوالی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خالص قوالی ہے۔ یہ وہی قوالی ہے جو قوال بچے دلی میں 800 سال پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس میں نہ کچھ بدلا گیا ہے، نہ کچھ بدلنے دیا گیا ہے، کچھ ضائع نہیں کیا گیا، کچھ ضائع ہونے نہیں دیا گیا، کچھ بگڑا نہیں ہے، کچھ بگڑنے دیا نہیں گیا، کچھ بھولا نہیں ہے، کچھ بھولنے دیا گیا نہیں ہے۔ یہ خالص اصلی قوالی ہے جسے حضرت امیر خسرو نے اس ساری دنیا میں رائج کیا تھا۔ ان کی قوالی کی دوسری بڑی خوبی ان کا علم ہے ہندوستانی موسیقی کا۔ قوالی اکثر عام فہم اور مقبول راگوں میں پڑھی جاتی ہے۔ بھیرویں، دیس، پیلو، کھماج، ایمن، بھوپالی، یہ وہ راگ ہیں جن میں اکثر طور پر قوالی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ قوال ہیں جو ایسے راگ جانتے ہیں جو اب اچھب ہو چکے ہیں، جو نایاب ہیں، کچھ متروک ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی قوالی پڑھتے ہیں۔ اور ان کے علم کے خزانے میں حضرت امیر خسرو کے اختراع کیے ہوئے بہت سے راگ بھی شامل ہیں، جن میں اشاک، سرپردہ، غارہ، شہناز، صنم، سازگیری، زیلف، حجاز، حسینی، بگڑو، موافق، مجیب اور شاہانہ راگ شامل ہیں۔ قوالی کو اکثر 8 ماترے میں گایا جاتا ہے، کبھی کبھار 6 ماترے اور 7 ماترے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور 16 ماترے کی کچھ بندشیں بھی قوالی میں بہت مقبول ہیں۔ لیکن یہ وہ قوال ہیں جن کو تال اور لے پر مکمل عبور حاصل ہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو ان تالوں تک محدود نہیں رکھتے۔ ان سے میں نے بارہا چھپتال میں، اکتالے میں
آڑے چوتالے میں، اکوائی میں، 5 تال کی سواری میں، 4 تال کی سواری میں، اصول فاختہ میں، فرودست میں قوالیاں بھی سنی ہیں۔ راگ اور تال کا اتنا علم میری دانست دنیا میں کسی قوال، کسی موسیقار، کسی کلاوند کو اس دور میں نہیں۔ ان کے گانے کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ قوالی کی تمام اصناف پر دسترس رکھتے ہیں، اور نہ صرف مقبول عام چیزیں گاتے ہیں، ان اصناف کو بھی پڑھتے ہیں جو کوئی اور آج کل پڑھ نہیں سکتا۔ ان میں بسیط، گل، ہوا، نقش، نگار، سلہٹ، ترانہ، تلنا، سہیلا اور ایسی کئی اصناف شامل ہیں جنہیں حضرت امیر خسرو نے خاص طور پر قوالی کے لیے ترتیب دیا تھا۔ ان کے گانے کی خوبی کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سننے والے کے ساتھ، سامع کے ساتھ ایک قلبی، ایک روحانی تعلق قائم رکھ لیتے ہیں، اور پوری محفل میں سننے والے کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، طریقت سے شریعت پر، شریعت سے حقیقت پر، حتیٰ کہ معرفت کی منزل پر وہ انگلی پکڑ کر سننے والے کو لے جاتے ہیں۔ یہی ان کی قوالی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آج منشی صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو منشی رضی الدین کو بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے، بڑے دھیان سے، بڑے خلوص سے، بڑے لاڈ سے اپنے پاس جنت الفردوس میں رکھنا۔ انہوں نے اس دنیا میں علم کا بہت بڑا خزانہ چھوڑا ہے۔ آمین۔ شکریہ۔